اور آج ہم خدا کے کلام میں سے بڑی خاص بات کو جو سیکھیں گے وہ ہے مسیح کی مانند بننا، مسیح کی سیرت کے بارے میں۔ جس طرح صورت، ہر ایک شخص کی جو صورت ہے، اس کے چہرے کے جو خد و خال ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی نا؟ رنگ کیسا ہے، ناک کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، بدن کیسا ہے، ہونٹ کیسے ہیں، تو اسی طرح یہ جیسے صورت ہے ایسے ہی سیرت ہے۔ سیرت بھی، ہماری سیرت کو لوگ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور ہماری سیرت جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ ہماری سیرت کا پتہ چلتا ہے اور وہ ہمارے مزاج سے پتہ چلتا ہے۔ تو جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے، پولس کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں۔ تو وہ کیا تھا خداوند یسوع مسیح میں جس کو میں نے اور آپ نے فالو کرنا ہے؟ وہ کون سا کام تھا خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں؟ وہ کون سے خد و خال تھے؟ وہ سیرت تھی اس کی، جو سیرت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ہم سب کہتے ہیں میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ تو اس سے آج ہم سیکھیں گے ہماری مراد کیا ہے کہ میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں، میں مسیح کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے بتایا صورت ہمیں نظر آتی ہے، اس طرح سیرت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ ایک شخص کو دیکھ کر، مل کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے۔ یہ شخص بہت ضدی ہے، غصے والا ہے، محبت والا ہے، یا یہ شخص اکڑو ہے، یا یہ شخص حلیم ہے۔ آپ اس کی سیرت کی وجہ سے بتا سکتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اسی طرح جب میں اور آپ خداوند یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی سیرت کو، اس کے اندر جو خوبیاں تھی، اس کے اندر جو خصوصیت تھی، اس کے اندر جو رلک، اس کی قدرت کے وسیلہ سے پھل تھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہماری زندگی میں بھی آئیں۔ اور یہ بہت بڑی خواہش ہے، اچھی خواہش ہے، یہ چھوٹی خواہش نہیں ہے۔ مسیح کی مانند بننا یہ بہت بڑی خواہش ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اگر ہم مسیح کی مانند بن جائیں تو دنیا جیت سکتے ہیں، دنیا کو یسوع کے پاس لے کر آ سکتے ہیں اگر ہم یسوع کی مانند بن جائیں۔ آج آپ کو ایک بڑی تعداد یسوع کے پیروکاروں کی ملے گی، لیکن یسوع مسیح ان کی زندگی سے نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یسوع کی گواہی جو ہے اس طرح سے قوموں میں جا نہیں رہی ہے۔ کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں ہاں ہم یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی تعلیم کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن ہم یسوع مسیح جیسے لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو حقیقی پیروکار وہ ہے جو یسوع کی مانند ہے، حقیقی مسیح وہ ہے جس کے اندر مسیح کی سیرت ہے، مسیح کے کردار کی خوبیاں ہیں، مسیح کا کردار جس کے اندر ہے، جو مسیح کی مانند ہے، جو حلیم بھی ہے، فروتن بھی ہے، سہ بھی لیتا ہے، معاف بھی کرنے والا ہے، اور محبت بھی کرنے والا ہے۔ تو آج ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے، نکالے پہلا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم 21ویں آیت دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ آج اگر میں اور آپ مسیح ہیں، ہم مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسیح کے نقش قدم پر چلیں، اور کیونکہ یسوع مسیح نے وہ کیا جو باپ نے اسے کہا تھا، اسی وجہ سے باپ نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھک جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع کی مانند میں نے اور آپ کو ہم نے بننا ہے۔ پھر رومیو 8 باب اور اس کی 29ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، رومیو 8 باب اور اس کی 29ویں آیت میں، تو یہاں خدا کا بندہ پولس کہتا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ تو ہم نے کس کے ہم شکل ہونا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے۔ آمین۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ہیں
وہ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں فلاں کی مانند بن جاؤں, فلاں خادم کی مانند بن جاؤں, فلاں جو ہے جناب میں ایکٹر کی مانند ہو جاؤں, فلاں جو سیاستدان ہے اس کی مانند ہو جاؤں. لیکن پولس کہتا ہے کہ ہم نے کس کے ہم شکل بننا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بننا ہے. اور خداوند یسوع کا مزاج ہماری زندگی میں. اب مزاج کا مطلب کیا ہے؟ مزاج کا مطلب عادت ہے, فطرت ہے, خصلت ہے. وہ عادت جو یسوع میں تھی وہی عادت ہم میں ہو. وہ فطرت جو یسوع کی تھی وہی فطرت ہماری ہو. وہ خصلت جو یسوع کی تھی وہی خصلت ہم میں ہو. اور حلم کا مطلب ہے نرم مزاجی. حلم کا مطلب کیا ہے؟ نرم مزاجی, تحمل یا نرم دلی. اور حلیم بھی نرم مزاج کو کہتے ہیں, نرم مزاجی کو کہتے ہیں. اور فروتن کا مطلب کیا ہے؟ عاجز یا خاکسار. عاجز یا خاکسار. یسوع مسیح میرے عزیزو سب سے پہلی جو خداوند یسوع مسیح کی سیرت کی خوبی تھی, خداوند یسوع مسیح پاک تھے. خداوند یسوع مسیح, اس لیے مجھے اور آپ کو رات دن کوشش کرنی ہے ابلیس کے اس ہیلے بہانوں سے بچنے کے لیے جو مجھے اور آپ کو ناپاک کرنے کے لیے ہیں. یہ جو ساری ہماری طرف ابلیسی تیر آ رہے ہیں نا, وہ ہمیں ناپاک کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی مانند نہ رہیں. اگر کوئی ہماری زندگی میں ابلیس کا جو چال چلن آ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں ناپاک کر رہا ہے. تو خداوند یسوع مسیح پاک تھا اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں. پہلا اعمال کی کتاب نکالیں, اعمال 3 باب اور اس کی ہم 14ویں آیت میں سے دیکھیں گے. رسولوں کے اعمال 3 باب اور اس کی ہم 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے, تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا. وہ کون تھا؟ قدوس تھا. وہ کیا تھا؟ قدوس تھا, پاک تھا. تم نے اس پاک کا, اس قدوس کا, اس راست باز کا جو درست کرنے والا تھا, جو اپنے عمل میں بھی راست کار تھا, راست باز تھا, تم نے اس کا انکار کیا اور درخواست کی کہ اپنے ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے. تو یسوع مسیح کون تھا؟ قدوس تھا. یسوع مسیح پاک تھا. اور یہاں پر دیکھیں قدوس, پطرس اسے قدوس اور راست باز کہہ کر پکار رہا ہے, اس کا ذکر کر رہا ہے. مطلب یسوع مسیح گناہ سے مبرہ تھے, ان میں گناہ نہیں تھا. اور آج اگر میں اور آپ یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ہمارا گول ہو وہ یہ ہے کہ میں نے گناہ سے پاک زندگی گزارنی, میں نے گناہ سے پاک زندگی گزارنی ہے. کئی دفعہ میں اور آپ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں. ہم حسد, کینہ, بغض, لالچ, نامعافی, ایسے گناہوں میں پھنسے ہوتے ہیں. ہم تو فرقے کے, جدائیوں کے, بدعتوں کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں. خداوند یسوع کو گناہ سے نفرت تھی, لیکن وہ گنہگار کو پیار کرتا تھا. آمین. اور آج بھی وہ یہی کر رہا ہے. وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن وہ گنہگار کو پیار کرتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو, اگر میں اور آپ خداوند یسوع کی مانند بننا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پاک زندگی گزارنی ہے, ہمیں پاک بننا ہے. لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ وہ مسیح کا پیروکار ہے, یہ مسیح کے نقش قدم پر چلنے والا ہے, یہ پاک زندگی گزارتا ہے, یہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنے والا شخص ہے. یہ آدمیوں کو خوش کرنے والا نہیں ہے بلکہ یسوع کو خوش کرنے والا شخص ہے. تو جب ہم مسیح کی مانند بنیں گے تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے, مسیح کی قدرت ہماری زندگی میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. تو پہلی بات کیا ہے؟ مسیح یسوع پاک تھے اور وہ پاک زندگی گزارتے تھے. تو ہم نے ویسی ہی عادت اپنانی ہے, پاکیزگی میں زندگی گزارنی ہے. آپ کو پتہ ہے ابلیس ہمارے دل میں برے خیال یا برا کسی کے بارے میں لا کر, کڑواہٹ لا کر بھی ہمیں ناپاک کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کڑواہٹ جو ہے وہ ہمیں, ابلیس جانتا ہے کہ کڑواہٹ جو ہے وہ ہمیں روح قدس کو رنجیدہ کرے گی اور ہمیں روح سے خالی کر دے گی, اور ہم جو ہے ابلیس کے لیے دروازہ ہمارا کھل جائے گا. نمبر 2,
खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का मंबा थे, उनसे मोहब्बत बहती थी। जब खुदावंद यीशु, आप जरा गौर करें, सलीब पर जान देने जा रहे हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी और आपकी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान देने जा रहे हैं। कांधे पे वजनी सलीब है और लोग ताने दे रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं, मुंह पे थूका जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, अगर हमारी तरह खुदावंद यीशु होते जिस्म में, तो सलीब को वहां फेंकते और कहते मैं क्यों आपकी खातिर सलीब दूं, आपको तो मेरी इस कुर्बानी का एहसास ही नहीं है। लेकिन उनकी मोहब्बत देखें, जो वो इंसान से, बनी नो इंसान से करते थे, और उस मोहब्बत में उन्होंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। अब जब पौलुस करंथियों के खत में मोहब्बत का नगमा बयान करता है, तो वो वहां पर बयान करता है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर हो, हम सहें, हम बर्दाश्त करें, हम अपने प्यारों की नाइंसाफियों को बर्दाश्त करें, हम अपने दुश्मनों के तानों को बर्दाश्त करें, हम दुनिया की नाइंसाफियों को बर्दाश्त करें। लेकिन ये उस वक्त होगा जब मैं और आप मसीह को पहन लेंगे और हमारे अंदर मसीह जैसा मिजाज होगा, हमारी आदत, हमारी खसलत, हमारी फितरत खुदावंद यीशु जैसी बन जाएगी। फिर अगर कोई और एक गाल पर थप्पड़ मारेगा, हम दूसरा भी उसकी तरफ मोड़ देंगे। हालेलुया। कोई अगर हमें एक कोस लेके जाएगा, हम 2 कोस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वो मोहब्बत है जो मुझे और आपको जो है वो खुदा चाहता है कि हम ऐसी मोहब्बत से भरे हुए हो। तो खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का मंबा है, मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने अपने आसमानी बाप से मोहब्बत की, उन्होंने बनी नो इंसान से मोहब्बत की, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि अगर तुम अपने मोहब्बत करने वालों से ही मोहब्बत रखो तो क्या बड़ा करते हो, गैर कौमें भी ऐसे करते हैं। मोहब्बत हमने सबसे करनी है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सिखाए हुए 2 हुक्म जो उन्होंने शरीयत को बयान किया 2 हुक्मों में, तो उन्होंने मोहब्बत ही दोनों हुक्मों में कही, खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत। तो वो मोहब्बत का मंबा थे। तो अगर मैं और आप चाहते हैं मसीह की मानद बने, तो मोहब्बत हमारे पैमानों से लबरेज होनी चाहिए, हमारे पैमाने छलकने चाहिए मोहब्बत से। लोग हमें सताते रहे, हम मोहब्बत करते रहे, लोग हमें दुत्कारते रहे, हम मोहब्बत करते रहे, लोग हमें ताने देते रहे, हम मोहब्बत करते रहे। हम मोहब्बत में मसीह की हद तक जाने को तैयार हो जाए, ये मसीह की मानद बनना है। सिर्फ नाम के साथ जवेद मसीह लिखवाने से हम मसीह की मानद नहीं बन जाएंगे। मेरे अजीजों, मोहब्बत में आगे इंतहा कर देने से हम मसीह की मानद बनेंगे। और मोहब्बत अबलीस को पागल कर देती है। अबलीस क्यों आपको ताने दिलवा रहा है? यीशु मसीह ने कहा, आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आपको समझना चाहिए कि आपको ताने देने वाले नहीं जानते कि वो क्या करते हैं, आपको धुतकारने वाले नहीं जानते कि आप वो क्या करते हैं, आपके साथ नाइंसाफी करने वाले नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। वो तो अबलीस के झांसे में आए हुए हैं, अबलीस के अहलकार बने हुए हैं। आपने उनके लिए दुआ करनी है। और यही मोहब्बत है कि जब आप अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, आप अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहें। ये मसीह की मोहब्बत है। हमने मोहब्बत से भरना है। तो बनी नो इंसान से उन्होंने मोहब्बत की। फिर कुलसियों के खत 5वें बाब
اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، کلسیوں 5 باب اور اس کی 5 باب اور اس کی 25ویں، ہاں جی، افسیوں 5 باب اس کی 25 آیت، آئے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ ایسی محبت کی مسیح یسوع نے۔ کیا ہم جان دینے تک محبت کرتے ہیں؟ ہم تو محبت کر کے، اور اگر اس محبت کا ہمیں صحیح جو ہے وہ بدلہ نہ ملے تو ہم فوراً جو ہے ایک تو محبت کرنا چھوڑتے ہیں اور دوسرا پھر ہم چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسیح کی مانند ہم نے بننا ہے، جیسی محبت خداوند یسوع نے مجھ سے اور آپ سے کی۔ جب میں اور آپ مسیح کے ساتھ چلتے چلتے گناہ میں گر جاتے ہیں، کیا وہ ہمیں محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ جب میں اور آپ مسیح کو دکھ دیتے ہیں، گناہوں میں گر جاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ابلیس کے فرزند بن جاتے ہیں، تو کیا وہ ہمیں محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ پولس کہتا ہے کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ اور کتنی آسانی سے دنیا کا مزاج، دنیا کے رویے، لوگوں کے رویے ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر دیتے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں میں مسیح کی مانند بنوں تو مجھے مسیح جیسی محبت کرنی ہے۔ مرنے کی حد تک اس نے مجھے اور آپ سے پیار کیا ہے۔ آمین۔ ایسی محبت ایک دوسرے سے ہم نے کرنی۔ یسوع نے اپنوں سے خاص محبت کی اور پوری دنیا سے بھی یسوع مسیح نے محبت کی۔ یسوع نے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کی، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے جیسا خدا میں یسوع مسیح نے محبت کی۔ یسوع نے بچوں سے بھی محبت کی، یسوع نے مرنے کی حد تک جو ہے وہ محبت کی۔ پھر ایک اور خداوند یسوع مسیح کے کردار کی خوبی جو ہے، انہیں روحوں کا بوجھ تھا۔ روحوں کے لیے وہ ساری رات دعائیں کرتے، روحیں بچانے کی زبردست خواہش ان کے اندر تھی، اور اس خواہش میں وہ دن رات بغیر آرام کیے ہوئے کام کر رہے ہوتے تھے۔ کیا آج ہمارے اندر روحیں بچانے کی خواہش ہے؟ اگر ہم روحیں بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں دوسروں کی کمزوریوں کی رعایت کرنی پڑے گی، ہمیں مسیح جیسا مزاج رکھنا پڑے گا۔ زکئی محصول لینے والا ہے، ناحق لوٹنے والا ہے، اور پھر بھی خدا یسوع اس کے گھر جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور اس گھر میں نجات آ جاتی ہے۔ خداوند یسوع اس محصول لینے والے کے گناہوں کو نہیں، اس روح کو دیکھ رہا تھا جس نے اس دن بچ جانا تھا۔ آمین، ہاللویا۔ آپ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کے بارے میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں وہ کون ہے جس کی 100 بھیڑیں ہوں اور ایک کھو جائے اور وہ 99 کو چھوڑ کر وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے جائے۔ خداوند یسوع ایسی روحوں کی پیاس، روحوں کا احساس رکھتے ہیں۔ 99 کو وہاں چھوڑ کر جو کھوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، ڈھونڈ کے جا رہے ہیں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، اونچے نیچے رستوں میں، کٹھن رستوں سے ہو کر وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر مصرف بیٹے کی مثال دیکھیں، کیسے باپ باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، روحوں کی پیاس۔ جب اسے ہوش آتا ہے باپ فوراً اسے گلے لگا لیتا ہے۔ سکے کی مثال دیکھیں کہ وہ عورت جب تک سکہ ملتا نہیں وہ سارے
گھر کی صفائی کرتی ہے اور جب مل جاتا ہے تو خوشی کرتی ہے، لوگوں کو بلاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے اپنی چھوٹی سی خدمت میں خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس سفر میں ایک بات سیکھی، اگر میں اور آپ روحیں بچائیں گے تو میں اور آپ خداوند یسوع کے دل کو چھو لیں گے، کیونکہ وہ روحیں جیتنے کے لیے پرمتجسس پرجوش تھے۔ اگر میں اور آپ روحیں بچائیں گے تو ہم یسوع کے دل کو چھوئیں گے، اور اگر میری اور آپ کی وجہ سے روحیں نہیں بچیں گی، روحیں دور ہو جائیں گی خدا سے، ہمارے مزاج ہمارے رویے کی وجہ سے، تو یسوع کو دکھ ہوگا۔ یہ بھی دل کو چھونا ہی ہوگا، لیکن یہ کسی اور طرح کا چھونا ہوگا، یہ خدا میں یسوع کو دکھ دے گا۔ تو ہم نے بڑا محتاط رہنا ہے، ہمارے بول چال سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہماری بات چیت کرنے سے روحیں جیتی جائیں، نہ کہ روحیں خراب ہو جائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ روحوں کو بچانے کی زبردست خواہش رکھتے تھے، تو ہم نے یہی خواہش اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح لوگوں کے ہمدرد تھے۔ وہ کیا تھے؟ لوگوں کے ہمدرد تھے۔ کیا تھے؟ ہمدرد تھے۔ انہیں لوگوں پر ترس آتا۔ کئی بار لکھا ہے ان کے آنسو بہے۔ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں اس رویے کو پیدا کرنا ہے، ہمدردی پیدا کریں لوگوں کے لیے، ان کو گناہ میں گرے دیکھ کر افسوس کرنے کی بجائے ہمدردی پیدا کریں، ترس کھائیں اور پھر دعا کریں۔ آپ کی دعاؤں کا اثر ہوگا اور وہ لوگ بچ جائیں گے۔ یسوع کو بھیڑ پر ترس آیا، مرکز 6:34 میں۔ یسوع کو لوگوں کی عام جسمانی ضرورتوں کی فکر تھی۔ یوحنا 6:5 میں یسوع کو اندھوں پر ترس آیا، کوڑیوں پر ترس آیا، بدرو گرفتہ لوگوں پر یسوع کو ترس آیا۔ کیا آج ہم ترس سے بھرے ہوئے ہیں؟ کیا آج ہمیں ترس آتا ہے؟ کل میں ہاری کیمپ میں تھا اور میں نے ایک بوڑھے جوڑے کو دیکھا جن کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں انہیں اپنے پاس نہیں رکھتے، اور بوڑھا بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور ماں بھی بہت بوڑھی ہے، خود ہی پکاتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، کبھی کوئی کام دے دیتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ اور جب میں دعا کرنے لگا ان کے لیے، میرے آنسو بہ رہے تھے، اور میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خداوند جو رویا تو نے ہمیں دی ہے کہ ہم اولڈ ایج ہوم بنائیں بوڑھوں کے لیے، جہاں ہم انہیں محبت دیں، تو ہمیں دے کہ ہم ایسا کر سکیں جلدی، تاکہ ان لوگوں کو ہم وہاں پر لائیں، ان کی عزت کریں، انہیں پیار کریں اور انہیں مسیح کی محبت دکھائیں۔ اور میرا ایمان ہے جلد یہ خدا کرے گا۔ ہمیں ترس آنا چاہیے جب ہم کسی کو گرا ہوا دیکھیں، ان کے لیے دعا کرنے کا بوجھ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے 4 خوبیاں دیکھی ہیں، اگلے اتوار ہم ملیں گے خداوند کے فضل سے، ہم آگے بھی دیکھیں گے، لیکن میں کہنا چاہتا یہ ہوں کہ ہمیں مسیح کی مانند اگر بننا ہے تو ہم نے یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور یہ مکمل طور پر خدا میں یسوع کا کردار ہمارے اندر بنانا شروع کریں گی۔ پہلی خوبی، ہم نے پاک بننا ہے کیونکہ خدا میں یسوع مسیح پاک ہے۔ پھر ہم نے لوگوں سے یسوع کی مانند محبت کرنی ہے، ہم نے بنی انسان سے، گنہگاروں سے بھی محبت کرنی ہے۔ پھر ہم نے روحیں بچانے کا زبردست بوجھ اپنے اندر رکھنا ہے۔ اور چوتھی خوبی جو خدا میں یسوع مسیح کے مزاج کی تھی کہ یسوع مسیح لوگوں کا ہمدرد تھا، انہیں ترس آیا لوگوں پر۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں چند لمحوں کے لیے خداوند کے حضور، اور ہم دعا کریں گے۔